حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہانیاں صحابہ کرام کو عذاب قبر نہ نظر آئے، بخاری مسلم میں نبی الاسلام جس راستے سے گزرے اور آپ کو دکھا دیا گیا۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں بھی دکھا دے، پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ وہ بریلوی کہتے ہیں جی حضور کا خچر بدک گیا تھا، جس نبی کے بیٹھنے سے خچر کو علم غیب ہو جائے اس نبی کو علم غیب نہیں ہوگا۔ جی نبی کو علم غیب ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ خچر کو اس لیے ہوا کہ خچر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عذاب قبر کو جنوں انس کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر یہ سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کو عذاب قبر دکھانا ہے تو انہیں کیا بنانا پڑے گا؟ جانور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ وضو کے پانی میں گناہوں کو دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، لو جی کہ یہ بھی ایک کہانی ہے، اور کہتا ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کو عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ دھلتے ہوئے کیسے دیکھ لیتے تھے؟ اس پر ہم پہلی بات تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کرامات کو رد کرنے کا یہ کلیہ بنا دیا جائے کہ ہر وہ کرامت مانی جائے گی جو اس سے پہلے اس سے بڑے کو ملی ہو، تو پھر تو کرامت تو دور کی بات ہے، معجزہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں جن کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، تو کیا ان معجزات کو ماننے کے لیے آپ یہ شرط لگائیں گے کہ پہلے ان معجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا جائے؟ دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں کرامت عقل میں نہیں آتی تو جناب عقل میں تو معجزہ بھی نہیں آتا، تو کیا پھر معجزات کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ بے موسم پھل مل جائیں، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ آنکھ جھپکنے کی مدت میں تخت بلقیس آ جائے، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا، تو کیا پھر ان تمام معجزات کا انکار کر دیا جائے؟ نہیں، یہاں پر عقل بنیاد نہیں ہے، جو معجزہ ثابت ہے اس کو ماننا چاہیے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح جو کرامت ثابت ہو اس کو ماننا چاہیے، عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کا فعل ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ باقی انجینئر کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر ہی نہیں آیا تھا، یہ اس کی جہالت ہے۔ ہم ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اثبات عذاب القبر، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں غزوہ سے لوٹ رہا تھا، چند قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو ایک قبر سے ایک آدمی باہر نکلا، آگ اس کو لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں زنجیر تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، اے عبداللہ مجھے پانی دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ میرا نام جانتا تھا یا اس نے ویسے ہی مجھے کہا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلاؤ۔ فوراً ایک دوسرا آدمی نکلا کالے رنگ کا اور اس کے ہاتھ میں ٹہنی تھی، وہ کہنے لگا، اے عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر مارتے مارتے قبر میں لے گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے استاد زبیر علی دئی نے اس واقعہ کی سند کو حسن قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور کرامت کے عذاب قبر دیکھا تھا۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ عذاب قبر صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تھا یہ بالکل باطل ہے۔ باقی کرامت اور معجزہ کے لیے یہ شرط لگانا فضول ہے کہ ان سے بڑے کو تو نظر نہیں آئی تھی، تو اس سے تو آپ کو پھر بہت سارے معجزات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔